خوش آمدید کہتی ہوں محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن مارننگ شو میں آپ دیکھ رہے ہیں. میرا بادشاہ حسین ہے. میرے پروگرام میں میرے پیارے پیارے مہمانوں نے اور ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے میں ملواتی ہوں نوا خوان ہے, بہت خوبصورت آواز ہے, اور یہاں پر بیٹھے ہیں ضیاء عباس صاحب. السلام علیکم, کیسے ضیاء بھائی؟ اور بہت شکریہ. اور ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں سلمان بشیر صاحب, اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں نوا خوانی کرتے ہیں. السلام علیکم سلمان, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ میرے بھائیو, آپ لوگوں نے ہمیں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ساتھ ساتھ میں ایک بار پھر اپنی بہن کو خوش آمدید کہتی ہوں, اور ذاکرہ اور زبردست خوبصورت انداز ہے ان کی گفتگو کا. اور ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی صاحبہ, السلام علیکم ایک بار وعلیکم پھر. السلام. ماشاء اللہ اسٹارٹ آف پروگرام میرے ساتھ میری بہن رہی, اور بہت خوبصورت انداز میں آج 7 محرم کو انہوں نے بیان فرمایا امام حسین علیہ السلام کا اور شہزادہ قاسم کا, ان کی مہندی کا ذکر ہوا, اور پھر شہزادہ قاسم کے والد امام حسن کا ذکر خوبصورت انداز میں, کیونکہ انہوں نے جو ہے ان کا نام قاسم کیوں رکھا, ان کا بیان. اور امام حسن حسین تو ویسے ہی محبوب کے محبوب بالکل تھے, بالکل بالکل اس میں ایسے کوئی شک. بے شک بے شک بے شک بے شک. محبت امام حسین اللہ علیہ تعالیٰ کی السلام اور امام حسن علیہ السلام کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو کیونکہ معلوم تھا, جیسے میری بہن نے بہت اچھی بات کی, یہ واقعہ نہیں حقیقت ہے, پہلے سے ہر چیز جس طرح دنیا بنی, تخلیق ہوئی, انبیاء اکرام آئے, صحابہ اکرام آئے, پیغمبران دین آئے, بے شک بے واقعات شک جو ہیں وہ جتنے بھی حقیقت سے بے شک منسوب ہوئے, ابراہیم علیہ السلام کا بے ذکر, شک بے شک بے یوسف شک علیہ السلام بے کا, یہ سب ایک پہلے سے میرے رب کی کریشن تھی, کیونکہ مقام امام حسین دینا تھا. شک بے شک ایسے ہی کربلا کا ذکر کرنا تھا, ہر زبان نے یہ تر ہونا تھا, اور ہر سال یہ تر ہونا تھا, بے شک اور ایسے ہمارے ہی ذکر میں یہ دکھ ہر لمحہ ایک یاد کی محبت کی صورت میں بیان ہونا تھا. آنا تھا. یہ بالکل میرے رب نے لکھ بالکل دیا تھا. بالکل بالکل. تو میں اپنی بہن کے پاس ایک بار پھر جانا چاہوں گی. شاید میری اتنی نالج نہیں ہے, اور جب دین کی بات آتی ہے تو ذرا تحمل اور تحریر اور لفظ کی ادائیگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے, تو کسی کا دل نہ دکھ جائے, ایسی اس بات کو ہمیں ذرا مد نظر رکھنا ہوتا ہے. بالکل. کربلا کا مقام, میں کہتی ہوں چاہے وہ اس ہول میں آتا ہو یا نہ آتا ہو, چاہے اس کا دین یا مذہب کچھ بھی ہو, یقین کریں جب یہ ذکر ہونے لگتا ہے آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی ہیں. ایسے ہی یہ واقعہ, یہ حقیقت ایسی ہے کہ ذکر کرتے ہیں تو گلا بھر جاتا ہے, دل دکھی ہو جاتا ہے. جب میں سکینہ کا ذکر کرتی ہوں, علی اکبر کا ذکر کرتی ہوں, شہزادہ اصغر کا ذکر کرتی ہوں, جھولے میں معصوم اصغر کا ذکر کرتی ہوں, اور لب سے ایک پانی کی بوند کو ترستی سکینہ کا ذکر کرتی ہوں, علی عباس کا ذکر کرتی ہوں, وہ پانی ابھی تک ٹکرا رہا ہے, تڑپ رہا ہے کہ میرے رب مجھے حکم دے دیتا تو میں وہ مشکیزہ جو علی عباس لے جاتے. بے شک. انہوں نے پوری کوشش کی, وہ شرمندہ ہو رہے تھے کہ میں کیسے جاؤں بغیر پانی کے اس خیمے میں جو چھوٹی ننھی سکینہ انتظار کر رہی. شاید میرے الفاظ میرا ساتھ, میں اپنی بہن کی طرف چلتی ہوں. جزاک اللہ الاحسان. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے اتنے محبوب گھرانے کو ہم سب کے لیے منتخب کیا, ہماری راہ ہدایت کے لیے, ہماری تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے. اور بہت بہت اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے گھرانے میں, ایسی محبت, ایسے عزاداری والی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, کروایا. اس کا بہت بڑا احسان ہے, بے شک, اور احسان کا ذکر کرنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس احسان کا ذکر طنز و مزاح میں کیا جاتا ہے.
جیسے آپ نے کہا کسی کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بھی. کہتے ہیں کسی کی تکلیف کا مذاق نہیں اڑانا بالکل چاہیے. مذاق کرنا آئمہ کی نظر میں گناہ عظیم. اللہ توبہ استغفر اللہ معاف کرے. دربار شام میں مذاق ہی ہو رہا تھا. بیویوں کا مذاق. جب بے شک. دندان مبارک پہ امام حسن کے سر اقدس پہ ان کے ہونٹوں پہ جب چھڑی ماری جا رہی تھی تو مذاق ہو رہا. توبہ استغفر. کہنے کو کربلا لوگ ایک یاد کی طرح منعقد کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بھی در آل محمد سے کچھ معلومات کے متیقظ کیے ہیں، اور ہم بھی اتنا پڑھنے کے بعد یہ تمام جو ہمارے ساتھ مدارج لگ جاتے ہیں اور ہماری بہت زیادہ پذیرائی ہوتی ہے اور ہمیں بہت بڑے بڑے القابات سے نوازا جاتا ہے. باخدا میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں قسم کھاؤں، صرف قسم کھانے کی حیثیت خاصیت اس ذات واحد کی ہے جو جانتا ہے کہ قسم کی اصل تعریف اور تحریر کیا ہے. اس کا تقدس کیا ہے. اس نے قرآن میں قسم کھائی، میں نے ارادہ کیا ہے، بے شک میں نے اعلان کروانا ہے، اجر رسالت ادا کر دو، مبدت محمد وال محمد ادا کرو. بے شک. کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی بھی اپنی عبادت کے ذریعے دل شکنی نہیں کریں. بے شک. حق بیان کریں جیسے کربلا میں حق بیان ہوا، دربار شام میں حق بیان ہوا. جناب زینب سلام اللہ علیہا عقیلہ بنی ہاشم بنت علی سے شروع کروں گی کہ آپ نے خطبے میں کیا جملہ کہا. یہ نہیں کہا کہ ہم، یہ کہا تو جس پہ اپنے آپ کو با اختیار بتا رہا ہے، کیا تیرے اختیار میں کچھ ہے؟ تو چلتی ہواؤں کو روک سکتا ہے؟ ہائے 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 کیا بات. تو ان شور شرابوں میں چلتی ہوئی سانسوں کو روک سکتا ہے؟ یہ گھوڑے کی جو آوازیں، یہ جانوروں کی جو آوازیں، چرند پرند کی آوازیں تو روک سکتا ہے؟ نہیں. تو دن کو رات، رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے؟ وہ کیا پیغام دے رہی ہیں لہجہ مولا علی میں کہ ہم بھی کچھ نہیں، تو بھی کچھ نہیں، جو بھی کچھ ہے وہ ہے. بے شک. اور جو وہ ہے اس کا بیان ہم ہیں. اس میں کچھ اس نے تحریر کروا دیا، ہم نے عمل بتا دیا. میں نے بھی کہا تحریر علم اور عمل کے بیچ کی راہ ہے علم، جو امام حسن مجتبیٰ کے بعد میرے مولا سید سجاد نے ادا کی طوق اور بیڑیاں پہن کی. اللہ. کیا وہ ذاتی طور پہ تمام چیزوں کو ہٹا نہیں سکتے تھے؟ کیا وہ پانی کو خیمے میں لا نہیں سکتے تھے؟ کیا وہ جناب سکینہ جو انما کے مصداق میں ہے ان سے شمر کو دور ہٹا نہیں سکتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ظلم کے انتہا دیکھو اور حسین کا پیغام دیکھو. امام حسین نے نوک سینہ پہ جانے کے باوجود بھی یہی بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فضل. در اصل حقیقت کربلا کی حقیقت علی ولی اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں. سبحان. یہ پیغام ہے کیونکہ رسول نے کہا جو میں نے کہا اس پہ عمل کرو، کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کتاب کہہ رہی ہے. کتاب سے حدیث رسول آ رہی ہے، حدیث رسول سے اقوال معصومین آ رہے ہیں، اقوال معصومین سے تہذیب شیعہ تشکیل پا رہی ہے. یہ میں آپ سب ذاکرین نوحہ خاں جو کچھ پڑھ رہے ہیں، کس کی مرہون منت؟ ایک خاتون کی. اس زمانے کا سوشل میڈیا وہی، پرنٹ میڈیا وہی، الیکٹرانک میڈیا وہی. بی بی نے کیا درس دیا؟ انسانیت کو برقرار رکھو. بہت خوبصورت بات، بہت پیاری بات. انسانیت برقرار رہے گی، تمہارے دل میں شیطان گھر نہیں کرے گا، تمہاری عبادتیں سرور اور نور کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گی. اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ مودت رسالت، مودت اہل بیت. اور یہ محبت ہی تھی کہ آج بھی ہر گھر پہ علم قائم ہے. بے شک.
یہ محبت ہی ہے کہ مولا علی اکبر کا نوحہ ہمارے ہر جوان کی خوشی کے اندر پڑھا جاتا ہے. کیا یہ محبت ہی ہے کہ جناب سیدہ کی سنت کو جناب قاسم میں منتقل کر کے ہمارے گھروں میں مہندیوں کو سجایا جاتا ہے. یہ صدقے کی بھی بہت بڑی تعلیم ہے کہ جب میں اس میں یہ بات بالکل شامل کروں گی کہ جب ذکر ہو رہا ہے سب کا تو ان کا ذکر کیوں نہ ہو جنہوں نے مدینے سے ہی اولاد یہ کہہ کے لے کے چلی ہو کہ یہ صدقہ ہے. اللہ، اور صدقہ واپس نہیں لیتے. بالکل سادات نہیں. سادات پہ یہ واجب العین ہے، وہ بتا رہے ہیں. اور جناب عبداللہ، آپ نے زمانے میں ایسی مثال دیکھی ہے کوئی ایسا بہنوئی ہو جو اپنے بیوی کے بھائی کو یہ کہے کہ آپ میری اولادوں کو لے کے جائیں اور جس وقت آل رسول کی بات آئے تو اس سے پہلے میرے بچوں کو قربان کر دیں. اللہ اللہ اللہ. اور پھر آپ دیکھیں اس ماں کا جگر، اس ماں کربلا، اس ماں کے جگر کے اوپر جس جگر میں ہم نے مستقل آگ لگائی ہوئی ہے. یہ عزاداری، یہ در کو جلانا، یہ بی بی کا گریہ کرنا، شام غریبہ میں چادروں کا جانا، جناب سکینہ کو تماچے لگنا، خار اور خون پہ چلانا. جو بیٹی یہ دیکھتی ہو کہ قرآن میں لکھا ہے یتیم سے شفقت کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس سر سے ردا کا چھن جانا، یہ حقیقت ہی تو ہے. آج ہمارے پاس اس انسانیت کو لوگ مجروح کرنے کی کوشش میں ہیں، مسخ کرنے کی کوشش میں ہیں. لیکن یہ اعزاز ہے اس دعائے زہرا کا کہ ہمارے جوان، ہمارے پیر، ہمارے فقیر، ہمارے گھر کی خواتین، مستورات اور تمام کنیزان سیدہ، غلامان امام علی علیہ السلام، سید الشہداء علیہ السلام، یہاں تک کہ 12ویں حجت کے زمان میں ہمارے تمام جلوس، تمام ماتم، تمام چیزوں کی نظامت دی جاتی ہے کہ مولا آپ کی حفاظت میں ہے. سب وہ حجت خدا ہیں. اور یہ پیغام ہے عام کہ قوم اسی وقت پلتی پھولتی ہے، اسی وقت حقیقت کو دہراتی ہے جب حقیقت میں ان کا امام پردہ غیبت میں موجود ہوتا ہے. سبحان اس اللہ، لیے سبحان اللہ. ازل اول سے لے کر ازل اصلت تک، اصلت سے لے کر انتہا تک، آخر تک، اور ظہور قائم آل محمد تک، ظاہر ہونے تک، محشر تک، محشر کے بعد تک ایک نام رہے گا، میرا بادشاہ حسین. میری پیاری بہن نے آخر میں کہا میرا بادشاہ حسین ہے، امن کا محرمہ بھی، جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. آپ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. میرا بادشاہ حسین ہے. اور میرے پیارا بھائی، بہت خوبصورت آواز کا مالک، اور میرے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں وہ ہیں ضیاء عباس بھائی. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، بہت اچھے. ایک کلام شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی شہادت کے جی بسم حوالے سے اللہ، بسم اللہ. شاعر اہل بیت جناب ظفر عباس ظفر صاحب کا لکھا ہوا پیش کر رہا ہوں. جھولے میں جاگتے رہے اصغر تمام رات، 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 رویا کیا خود اس کا مقدر
تمام رات جھولے میں جاگتے رہے اصغر تمام رات جھولے جاگتے رہے اصغر تمام رات مادر سجا رہی تھی تصور میں ایک دلہن مادر سجا رہی تھی تصور میں ایک دلہن ہائے 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 قاسم کے سر پہ پھول سجا کر تمام رات قاسم کے سر پہ پھول سجا کر تمام رات دینے اذان صبح لہن میں رسول کے دینے اذان صبح لہن میں رسول کے بے چین تھے شبیہ پیمبر تمام رات بے چین تھے شبیہ پیمبر تمام رات صغرا وطن میں ہوگی میرے انتظار میں صغرا وطن میں ہوگی میرے انتظار میں رو رو کے سوچتے رہے اکبر تمام رات رو رو کے سوچتے رہے اکبر تمام رات آیا کہ یہ بدن پہ سجا کر قریب شاہ آیا کہ یہ بدن پہ سجا کر قریب شاہ زینب کے لال جنگ کے زیور تمام رات زینب کے لال جنگ کے زیور تمام رات گرنا تھا زخمی ہو کے جہاں شے کو وہ زمین گرنا تھا زخمی ہو کے جہاں شے کو وہ زمین ارے بالوں سے جھاڑتی رہی مادر تمام رات بالوں سے جھاڑتی رہی مادر تمام رات مجلس بپا ہو یا ہو شب غم بپا ظفر مجلس بپا ہو یا ہو شب غم بپا ظفر بہتا ہے آنسوؤں کا سمندر تمام رات بہتا
ہے آنسوؤں کا سمندر تمام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بات کریں گے ہم اس وقت وہاج کمسن ذاکر کے پاس چلتے ہیں۔ وہاج میں جس طرح آپ نے میرے رمضان ٹرانسمیشن میں بہت سارے پیغمبر کا ذکر کیا انہوں نے بڑے پیارے انداز میں، اور اصحابہ کا ذکر کیا بڑے خوبصورت انداز میں، اور اب میں وہاج سے پوچھتی ہوں کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہاج، آپ یہ بتائیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جہاں ذاکرہ صاحبہ نے بی بی زینب پہ ختم کیا، بی بی زینب کی فضیلت یہ تو فضیلت ہے کہ وہ مولا علی، بی بی فاطمہ کی بڑی بیٹی، رسول کی بڑی نواسی، امام حسن حسین اور مولا عباس کی بڑی بہن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ بعد شہادت امام حسین امامت کا طریقہ یہ تھا کہ ہر امام اپنے آنے کے بعد والے امام کو جو ان کے بعد امام ہوں گے بتا کے جاتا تھا کہ میرے بعد یہ امام ہے، اب یہ امام ہے، یہاں تک کہ رسول نے اپنے آخری خطبات میں بتایا کہ اب میرے بعد علی امام ہے۔ جب مولا علی کے سر پہ ضرب لگی تو امام علی نے بتایا کہ میرے بعد حسن امام ہے، کیونکہ انہوں نے بھیجا تھا کہ جائیں حسن نماز پڑھوائیں، کیونکہ وہ دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اب امام حسن ہے۔ اور جب حسن اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے بنو ہاشم اپنا بیٹا یہاں تک کہ امامت امام حسین کے سپرد کی، اور پھر آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ لیکن امام حسین کے زمانے میں عالم نہ تھا کہ وہ بتاتے کہ اب امام زین العابدین ہے، تو یہ بار بی بی زینب نے اٹھایا۔ عصر عاشور بی بی زینب امام زین العابدین کے خیمے میں گئی اور جا کے پوچھا کہ بیٹا سید سجاد ہمیں بتائیے، ہمارے سروں سے چادر لوٹ لی گئی ہے، ہمیں بتائیے کہ ہم جل کے مر جائیں یا ہم ان خیموں سے باہر آ جائیں۔ تو امام نے جواب دیا کہ پھوپھی اماں کیونکہ جان بچانا واجب ہے تو آپ خیموں سے باہر آ جائیں۔ جانتے ہیں اگر امام حسین نے یزید کو قیامت تک کے لیے دشنام کیا ہے تو بنت علی کے خطبوں نے پیغام حسینی کو عام کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں ابھی کیا بات کروں، دل کرتا ہے وہاج آپ کی بات سنتے چلے جائیں۔ میں کہتی ہوں اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ پاک اس کو بہت اعلیٰ مقام دے۔ بہت خوبصورت انداز میں ذکر کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہم چلتے ہیں، ہمارے پیارے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں سلمان بشیر صاحب، اور وہ نوحہ سنائیں گے اپنے خوبصورت آواز میں، اور بہت سارے انہوں نے اپنے جو نوحہ جو ریکارڈ بھی کروایا، سلام بھی کلام بھی۔ تو السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ کرے جو وعدہ نبھانا حسین جانتے ہیں، ہائے ہائے، کرے جو وعدہ نبھانا حسین جانتے ہیں، اور خدا کا دین بچانا حسین جان حسین جانتے ہیں، کہ قرآن پڑھنا ہے آسان مسجدوں میں، مگر قرآن پڑھنا ہے آسان مسجدوں میں، مگر سنا پہ پڑھ کے سنانا حسین جانتے ہیں، کرے جو وعدہ نبھانا حسین جانتے ہیں۔ سبت الخاص جو انبیاء کو بھی مشکل دکھائی دیتا ہے، جو انبیاء کو بھی مشکل دکھائی دیتا ہے، وہ کام کر کے دکھانا
حسین جانتے ہیں اے دل حسین کے روضے پر بادب رہنا اے دل حسین کے روضے پر بادب رہنا سوال لب پہ نہ لانا حسین جانتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آلہ سبحان اللہ. سلمان بشیر صاحب نوحہ سنا رہے تھے. میں اپنی پیاری بہن کی جانب چلتی ہوں اور ذاکرہ خانم سیدہ کاظمی، اور ان سے ایک سوال کرتی ہوں، لیکن میں چاہوں گی ان کا سوال میں پہلے کر دوں، لیکن جواب وہ مجھے بریک کے بعد دیجیے گا. امام حسین علیہ السلام کی چاہت میں اور کربلا کا مقام، ان دونوں پہ آپ نے روشنی ڈالنی کہ اس وقت ان کی چاہت میں اور اب کے لوگ جو ان کی چاہت میں کیسے آگے آ رہے ہیں. یہاں پر ہم لوگ لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. اسپیشل ٹرانسمیشن خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی. میرا بادشاہ حسین ہے. سوال ہے میری پیاری بہن سے، اور وہ ہیں ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی صاحبہ، اور بڑا خوبصورت سوال یہ ہے، حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ. اس کا جواب دینے سے پہلے شاعر مشرق اور میں کہوں گی شاعر کائنات جناب میر انیس صاحب نے بہت خوبصورت مسدس کہا ہے اس میں، اور اس کو ہی بیان کرنے کے بعد میں واضح کر دوں گی کہ امام حسین کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں. آئے ہائے کیسے ہوتے نام حسین لیتی ہوں جائے درود ہے، ہیں؟ آئے ہائے یہ نام وہ ہے نور پہ جس کا وجود. سبحان اللہ. میں اس کی مددوہا یہ شکر درود ہے، میں ایک سمت قلق بھی سردر سجود ہے. خالی تو کیا فضائل سبت نبی پڑھوں، تم سب پڑھو درود میں ناد علی پڑھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم، ایسے ہوتے ہیں امام حسین کے چاہنے والے. امام کا نام آئے تو آپ درود بھیجیں، امام کے نور پر یقین رکھیں تو آپ درود بھیجیں، امام کے سامنے اپنا قیاس ظاہر نہ کریں، آئے ہائے. سر سجدے میں دے دیں. سبحان اللہ سبحان امام کے وجود پہ اپنے یقین کو کامل رکھیں، سبحان اللہ. اور پھر سبت رسول کے ہی فضائل کی بات خالی نہ ہو. پیغام کربلا یہ ہے کہ ناد علی کو جاری رکھو. اللہ اللہ سبحان اللہ ایسے ہوتے ہیں امام حسین کے چاہنے والے. سبحان اللہ. اور اللہ ایسے لوگوں کو محبت جیسے فریبی لفظ سے نکال کر مودت میں داخل کرتا ہے. کیا بات ہے کیا بات. مودت وہ ہوتی ہے جو عشق کو کامل کرتی ہے. عشق پہلی منزل ہے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے. امام حسین کا جو چاہنے والا ہے وہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے. اس کا ایمان یقین عقیدہ یہ ہے کہ جو میرا دشمن ہے، اور اگر وہ اکارڈنگ ٹو مولا، اقوال ٹو مولا، ریفرنس ٹو مولا، کہ اگر کوئی میرا دشمن ہے اور تمہارا دوست ہے تو اس کو دشمن سمجھو، اور اگر کوئی تمہارا دشمن ہے اور میرا دوست ہے تو تم اس کو دشمن نہ سمجھو، اس کو معاف کر دو. ایسا ہوتا ہے امام حسین کا چاہنے عشق والا. اور چاہنے والا. امام حسین کا چاہنے والا وہ ہے جس کے لیے حسین کافی ہے، سبحان اللہ. جس کی عبادت میں حسین کافی ہے، جس کے نوحے میں حسین کافی ہے، جس کے سوز میں حسین کافی ہے، جس کے مرثیے میں حسین کافی ہے، جس کی ذاکری میں حسین کافی ہے، جس کی مودت میں حسین کافی ہے، جس کی الفت میں حسین کافی ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے پوری کائنات کا جز حسین کافی ہے. سبحان یہ ہے حسین علیہ السلام کا چاہنے والا. یہ ہیں وہ 72
वो 313, वो इमाम के मुंतज़िर, वो इमाम को लब्बैक कहने वाले। करबला में इज़्दिहाम तो है, करबला के अंदर रश तो लगा हुआ है, करबला में हुजूम तो है, लब्बैक की सदाएं तो बुलंद हैं, लेकिन करबला में वो हकीकी लोग भी मौजूद हैं जिनकी वजह से आज तक करबला हिफाजत में है। वो कौन लोग हैं? वो वफादार, वफा की बात हो रही है ना, वफा के सदक़े में बात हो रही है। वो लोग हैं जो आज भी इमाम हुसैन से किया हुआ वादा निभा रहे हैं, और सफ़े अव्वल में उनका नाम आता है बनी असद वाले, जिनसे मौला ने वादा लिया। और वो वादा कैसा वफा कर रहे हैं कि कितना भी इज़्दिहाम हो, कितना भी हुजूम हो, वो खड़े हैं 3 दिन तक। ऐसे होते हैं हुसैन के चाहने वाले। सुभान अल्लाह। मिशी करने वालों के जख्मों को भरते हैं हुसैन के चाहने वाले। हाय हाय हाय। हरम तक ले जाने वाले होते हैं हुसैन के चाहने वाले। आपके नानो नफा का ख्याल रखने वाले होते हैं हुसैन के चाहने वाले। आपको जरी के साथ जाके लिपटाने वाले होते हैं हुसैन के चाहने वाले। आपके हर दर्द की दवा होते हैं हुसैन के चाहने वाले। आपका एहसास रवा रखने वाले होते हैं हुसैन के चाहने वाले। आपके दर्द में मरहम बनने वाले होते हैं हुसैन के चाहने वाले। क्या खून का कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता है तो एहसास है, एहसास है तो इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन है तो करबला है। अल्लाह, बात खत्म कर दी मेरी बहन ने कि इमाम हुसैन है अलैहिस्सलाम है तो करबला है। मैं चंद अल्फाज जो है करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क में कहना चाहती हूँ। करे कोई जो हमसरी किसी की क्या मजाल है, करे कोई जो हमसरी किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। बेशक बेशक ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा न कोई दूसरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारा जो है कमसिन जाकिर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जाकिर। लोग कहते हैं कि अहले तशी मातम क्यों करते हैं, जंजीर का मातम क्यों करते हैं, और हम जंजीर का मातम इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक तरह से इबादत है। और बेशक दूसरी बात कि बीबी को हम कहते हैं कि बीबी हम आपके बेटे पर गिरिया करते हैं, बेशक हम आपको ताज़ियत पेश करते हैं आपके बेटे की शहादत पर, तो इसीलिए हम जंजीर का मातम करते हैं, गिरिया करते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में गिरिया किया। और जब हम अपनों से जुदा होते हैं, जब हम अपनों को कटते मरते दीन इस्लाम में सर कटवाते दिखते हैं तो दुख होता है, आंखें नम हो जाती हैं और खुद ब खुद आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। और मेरे रब ने ये तहरीर कर दिया है, हम हर साल मुहर्रमुल हराम में इस याद को हमेशा ताज़ा रखेंगे। चलते हैं हम ज़िया अब्बास की जानिब और नोहा सुनते हैं और ख़ूबसूरत कलाम सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना तौक़ीर ज़ैदी मरहूम अब इस दुनिया में नहीं है, उनके कलाम से चंद अशार आपकी समात को दिया कर रहा हूँ। शहज़ादी सकीना सलाम अलैहा के हवाले से। सही। कहती थी सकीना के कहाँ जाऊंगी बाबा, आए कहती थी सकीना, कहती थी सकीना के कहाँ जाऊंगी बाबा, जिंदा के अंधेरे से जो घबराऊंगी बाबा, कहती थी सकीना के कहाँ जाऊंगी बाबा, मालूम ये होता है गुजर जाऊंगी बाबा, मालूम ये होता है गुजर
جاؤں گی بابا چھٹکارا میں زندہ سے نہیں پاؤں گی بابا چھٹکارا میں زندہ سے نہیں پاؤں گی بابا بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا بن دیکھے تمہیں ہائے میں مر جاؤں گی بابا بن دیکھے تمہیں ہائے میں مر جاؤں گی بابا امّوں کو بلا دیجئے کھاتی ہوں قسم میں امّوں کو بلا دیجئے کھاتی ہوں قسم میں اب پانی کبھی ان سے نہ منگواؤں گی بابا اب پانی کبھی ان سے نہ منگواؤں گی بابا جوش مرغ نے مارے ہیں تماچوں پہ تماچے جوش مرغ نے مارے ہیں تماچوں پہ تماچے آپ آئیں نشان آپ کو دکھلاؤں گی بابا آپ آئیں نشان آپ کو دکھلاؤں گی بابا آپ آئیں نشان آپ کو دکھلاؤں گی بابا توقیر سکینہ یہ کہا کرتی تھی رو کر توقیر سکینہ یہ کہا کرتی تھی رو کر کیا اب میں مدینے میں نہیں جاؤں گی بابا کیا اب میں مدینے میں نہیں جاؤں گی بابا کہتی تھی سکینہ کے کہاں جاؤں گی بابا ضیاء عباس اس وقت نوحہ سنا رہے تھے اور آج ہم نے کوشش کی ظاہر سی بات ہے سب اپنے خوبصورت انداز میں امام علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے اور امام حسین کا ذکر جب آتا ہے تو ایک دل ویسے ہی دکھی ہو جاتا ہے کربلا کے مقام کا ذکر آتا ہے شہداء کا ذکر آتا ہے کچھ لوگ ہم لوگ کہتے ہیں 72 تھے کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ تھے کچھ لوگ اب ایک کربلا کے مقام پہ وہاں پر جتنے بھی اصحابہ اکرام تھے جنہوں نے مولا امام حسین کا ساتھ دیا وہ سب ہمارے لیے بہت اہم ہے اور وہ ہمیشہ رہتے دنیا تک ان کا ذکر
جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. میری پیاری بہن، جب محرم الحرام کی یا کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو ہر کربلا کے شہداء کی اہمیت سب سے بلند ہے. بے شک ان کے گھرانے میں جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا سب اپنے تھے، کوئی چاچا، کوئی بھتیجا، بھتیجی، بیٹی، بیٹا، سب نے آگے بڑھ کے دین کا نام بلند کیا. اس دین کی محبت، اس رب کی محبت نے امام حسین کی محبت کو بھی جنم لیا، اور ایسی محبت کہ جتنے بھی ان کے ساتھی تھے انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور جب میں کربلا کا ذکر کرتی ہوں تو میری بہن نے بہت ساری باتیں کی، میرا دل کرتا ہے کہ اس کا ذکر بار بار ہو اور میں سنتی ہی رہوں، لیکن ہمارے پاس ٹائم، پروگرام ختم ہونے والا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ کوئی ایسی بات جو شاید میں نے سوال میں میری رہ گئی ہو، میری پیاری بہن ادا کر دے. مختصر سے وقت میں ماشاءاللہ یہاں پہ سب بہترین پڑھنے والے بیٹھے ہیں. ہمارا ننا ذاکر بیٹھا ہے. تو استاد سبت جعفر میرے استاد رہ چکے ہیں. جی جی. ایک زمانے میں ہم سوز خانی ان کے ساتھ پاس بیٹھ کے سیکھا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک ربائی سکھائی تھی. اکثر و بیشتر جب بھی کبھی ایسا سوال ہوتا ہے یا ممبر سے مجھے مجلس پڑھنی ہوتی ہے مخصوصی 8 محرم کے حوالے سے، تو میرا پیغام ہوتا ہے اپنے دل سے اس یاد کو مٹنے نہیں دو. بہت پیاری بات کی. اور گلے نے اگر میرا بھی ساتھ دیا تو میں بالکل، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو جیسی بھی ہے، کیونکہ خطابت میں آواز بیٹھ جاتی ہے تھوڑی سی، لیکن پھر بھی کوشش کروں گی. یاد غازی سبحان. سے نہ خالی رہ دن رات کبھی، اور بگڑنے نہیں پائے میرے حالات کبھی. لینے والوں کی تو کشکول بھرے دیکھے ہیں، پر دینے والے کے نظر آئے نہیں ہاتھ کبھی. عزاداران سید الشہداء، اس پروگرام کو کرنے والے، یہاں پہ تمام بیٹھنے والے، پیغام کربلا ہی یہی ہے کہ مولا باب الحوائج کے ذکر سے آغاز کرو، انہی کے ذکر پہ اختتام کرو. باخدا اللہ کی سند ہے کہ بی بی تم سے راضی رہیں گی. اللہ کی سند ہے کہ بی بی تمہارا نام سب سے پہلے نامہ اعمال میں لکھوائیں گی، کیونکہ جس نے بی بی کو راضی کرنا ہے اس نے مولا ابو فضل عباس کے در پہ لازماً صدا دینی. یہ وہ ہاتھ ہے جو دکھتا نہیں تمہیں دیتا رہتا ہے. یہ وہ ہاتھ ہے جو کائنات میں ہر رزق کو تقسیم کر رہا ہے. بے شک. اس ہاتھ میں ایک ہاتھ نہیں 2 ہاتھ کی شمولیت ہے. ایک ید اللہ ہے، ایک ید مصطفیٰ ہے. ید اللہ وہ ہے جو ید اللہ ہے، ید مصطفیٰ وہ ہے جو مصطفیٰ کی دعا ہے، اور مصطفیٰ کی دعا وہ ہے یہ حجاب خدا کا بیٹا ہے. سبحان اللہ، یہ حجاب خدا کا بیٹا ہے. میم آپ کا بہت شکریہ، میری پیاری بہن، آپ تشریف لائیں. وہاں آپ کا بیٹا بہت شکریہ. عباس بھائی آپ کا بہت شکریہ. اور ہم اپنے پروگرام کا اختتام جو ہے سلمان بشیر کے نوحے پہ کریں گے، کلام پہ کریں گے.
ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا. کل پھر انشاءاللہ اپنی ٹرانسمیشن مورل مول حرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مجھے اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اور ہم کلام کی طرف چلتے ہیں اور ہمارے درمیان ہے سلمان بشیر صاحب. جی اسلام اس جہاں میں ہے, اسلام اس جہاں میں ہے, صدقہ حسین کا. اسلام اس جہاں میں ہے, صدقہ حسین کا. کونوں مقام اونچا ہے رتبہ حسین کا. اسلام اس جہاں میں ہے, نانا رسول پاک ہے بابا علی ولی. سورج کے ٹکڑے ہو گئے انگلی جو ہی چلی. کیسا حسین پاک ہے شجرہ حسین کا. اسلام اس جہاں میں ہے, صدقہ حسین کا. اور دوش نبی پہ بیٹھ کے دین کو چلا گیا, چہرہ مدینے والوں کو اپنا دکھا گیا. روضہ رسول پاک ہے رقبہ حسین کا. اسلام اس جہاں میں ہے, دیکھو زمانے والوں نے جینے نہیں دیا, مرضی سے سانس لینا ان کو نہیں دیا. سب نے تھا لوٹ ڈالا ہے کنبہ حسین کا. اسلام اس جہاں میں ہے, صدقہ حسین کا. آخری شعر کہ زینب نے چیخ چیخ کے تھا شمر سے کہا, اکبر کا سر شبیر سے ظالم نہ تو چھپا. نو کے سنا سے گر گیا ہے سر حسین کا. اسلام اس جہاں میں ہے, صدقہ حسین کا. میں گزارش کروں گی, بہت خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں اور کلام سناتے ہیں, نوحہ سناتے ہیں, اور میرے درمیان اس وقت موجود ہیں ضیاء عباس صاحب. ان سے گزارش کروں گی ایک نوحہ پیش کریں. جی سر. نوحہ تو ایک سلام ہے, سلام. اسی جی سلام مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے سبحان اللہ. استاد الشعراء جناب گوہر جاچوی صاحب کا لکھا, اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. جی جو کہہ دیا تھا وہ کر کے دکھا رہے ہیں حسین. ہائے ہائے ہائے, کیا بات. جو کہہ دیا تھا وہ کر کے دکھا رہے ہیں حسین. زمیں کو عرش کا ہمسر بنا رہے ہیں حسین. کیا بات, سبحان اللہ. جو کہہ دیا تھا وہ کر کے دکھا رہے ہیں حسین. کہیں پہ پیاس کو دریا بنا رہے ہیں حسین. کہیں پہ پیاس کو دریا
بنا رہے ہیں حسین کہیں دلوں کو دھڑکنا سکھا رہے ہیں حسین جو کہہ دیا تھا وہ کر کے دکھا رہے ہیں حسین. شعر دیکھیے گا بطور خاص پیش کر رہا ہوں. نبی رسول بھی کہتے تھے جس کو داشت بلا نبی رسول بھی کہتے تھے جس کو داشت بلا اسی کو فخر مدینہ بنا رہے ہیں حسین جو کہہ دیا تھا وہ کر کے دکھا رہے ہیں حسین. پلا کے جام شہادت کا اپنے ہاتھوں سے پلا کے جام شہادت کا اپنے ہاتھوں سے سکتی موت کو جینا سکھا رہے ہیں حسین سکتی موت کو جینا سکھا رہے ہیں حسین. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں بھی ذکر معصومین علیہ السلام ہوا کرتا ہے وہاں پہ یہ ہستیاں ضرور آتی ہیں. پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا کہ جھکا تو سر بھی ادب سے دل و نگاہ کے ساتھ بچ جھکا دو سر بھی ادب سے دل و نگاہ کے ساتھ. ارے خبر یہ آئی ہے مجلس میں آ رہے ہیں حسین خبر یہ آئی مجلس میں آ رہے ہیں حسین. سکینہ دیکھ رہی ہے پدر کو حسرت سے سکینہ دیکھ رہی ہے پدر کو حسرت سے اکیلے روتے ہوئے رن کو جا رہے ہیں حسین اکیلے روتے ہوئے رن کو جا رہے ہیں حسین. اور مقطع کی عبادت صدا اذان کی سن کر پکارا دل گوہر صدا اذان کی سن کر پکارا دل گوہر. ارے چلو نماز کی خاطر بلا رہے ہیں حسین چلو نماز کی خاطر بلا رہے ہیں حسین. سبحان اللہ. ضیاء عباس ہمارے درمیان موجود تھے.
ابھی میرے پروگرام کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. کل پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے ہماری محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن. میرا بادشاہ حسین. اپنا بہت خیال رکھے گا, میں دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ